تہجد کا وقت بہت خوبصورت ہوتا ہے جب خاموش ماحول میں بندہ اپنے رب کو اپنی کہانیاں سناتا ہے، اس سے التجا کرتا ہے کہ میرا یہ کام بنا دے، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ دل میں ایک سکون اتر جاتا ہے۔ اللہ تو خود اس وقت پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود پوچھے اور نہ دے؟ رات کے آخری پہر اپنے رب کے لیے وقت نکالا کریں، وہ وقت آپ کی ساری پریشانیوں کا حل ہوتا ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے نا، تب اللہ تمہیں ایسے سنبھال لیتا ہے کہ پھر کوئی ٹھوکر تمہیں گرا نہیں سکتی۔ تکلیف کے دن بہت جلد ختم ہو جائیں گے، آپ کو بس ہر حال میں صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نوازا جائے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر، پھر وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عطا رکھا ہے۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تم بھی مانگنا مت چھوڑنا، کیا پتا تمہارا رونا اور گڑگڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔